بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ تاریخ کا وہ سوال ہے جس پر صدیوں سے پردہ پڑا ہوا ہے۔ یزید بن معاویہ ایک ایسا نام جو اقتدار، کربلا اور تنازع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس شخص کی حتمی اور آخری اولاد آج کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی تاریخ میں گم ہو گئی یا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نام، شناخت اور نسب کو چھپا کر دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہو گئی؟ شام کے محلات سے لے کر اندلس کے کھنڈرات تک اور عرب دنیا سے باہر دور دراز علاقوں تک، کیا کہیں یزید بن معاویہ کی نسل آج بھی موجود ہے؟ اور یزید بن معاویہ کی موت کے بعد یزید کی بیٹی امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کے لیے کیوں آئی؟ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم افواہوں، قیاس آرائیوں اور مستند تاریخی حوالوں کے درمیان فرق واضح کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یزید بن معاویہ کی آخری اور حتمی معلوم اولاد کا انجام کیا ہوا اور تاریخ نے اسے کس طرح سے یاد رکھا یا شاید بھلا دیا۔ یزید بن معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ وہ امیر معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا اور 60 ہجری میں خلافت پر متمکن ہوا۔ اسلامی تاریخ میں اس کا دور حکومت سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے شدید اختلافات کا مرکز رہا، خصوصاً واقعہ کربلا، واقعہ ہرہ اور مکہ مکرمہ پر حملے جیسے واقعات کی نسبت اسی کے عہد سے جوڑی جاتی ہے۔ اسی پس منظر میں اس کی ذاتی زندگی، بیویوں اور اولاد کے بارے میں بھی مورخین نے معلومات نقل کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اس باب میں روایات ایک جیسی نہیں ملتی۔ تاریخی کتب جیسے کہ طبری، ابن کثیر اور ابن الاسیر کے مطابق یزید بن معاویہ کی بیویوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم عام طور پر یزید بن معاویہ کی 3 بیویوں کے نام زیادہ معتبر طور پر سامنے آتے ہیں، جن میں پہلی اور سب سے معروف زوجہ ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر تھیں، جو قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ یزید بن معاویہ کی دوسری بیوی فاختہ بنت ابی ہاشم اور بعض کتب میں فاختہ بنت کرز بھی ملتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے، جبکہ تیسری بیوی کا نام بعض مورخین نے عاتکہ یا ام ہاشم بھی لکھا ہے، تاہم ان میں سے ہر نام پر تمام مورخین کا اتفاق نہیں۔ محترم دوستو، یزید کی اولاد میں سب سے معروف اس کا بیٹا معاویہ بن یزید ہی ہے، جو باپ کے بعد مختصر مدت کے لیے تخت نشین ہوا، مگر جلد ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق معاویہ بن یزید نہایت کمزور طبیعت اور حساس مزاج کا مالک تھا، اور اس نے بنو امیہ کی حکمرانی اور اپنے باپ اور دادا کے طرز حکومت پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یزید کے بیٹوں کی مجموعی تعداد کے بارے میں بھی مختلف علماء اور مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر زیادہ معتبر اقوال کے مطابق اس کے 2 بیٹے تھے، ایک معاویہ بن یزید اور دوسرا خالد بن یزید۔ خالد بن یزید کو علم کیمیا اور فلسفے سے دلچسپی کی وجہ سے بعد کے مورخین نے نسبتاً مثبت انداز میں یاد کیا ہے، اگرچہ وہ سیاسی طور پر نمایاں کردار ادا نہ کر سکا۔ یزید کی بیٹیوں کے بارے میں معلومات نسبتاً کم درج کی گئی ہیں، تاہم بعض تاریخی مصادر میں یزید بن معاویہ کی 1 یا 2 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، جن کے نام ام کلثوم اور عائشہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے حالات زندگی تفصیل سے کسی بھی تاریخ دان نے محفوظ نہیں کیے۔ مجموعی طور پر یزید بن معاویہ کی اولاد نہ تو تعداد میں بہت زیادہ تھی اور نہ ہی اس کی نسل نے بعد میں کوئی مضبوط سیاسی تسلسل قائم رکھا، بلکہ یزید بن معاویہ کی وفات کے فوراً بعد بنو امیہ شدید داخلی بحران کا شکار ہو گئے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یزید بن معاویہ کی ذاتی زندگی، اس کی بیویاں اور اولاد تاریخ میں موجود ضرور ہیں، مگر ان کا کردار اس کے سیاسی فیصلوں اور عہد حکومت اور خلافت کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ محترم دوستوں، یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں یزید بن معاویہ کا ذکر زیادہ تر اس کے اعمال، فیصلوں اور ان کے نتائج کے حوالے سے کیا جاتا ہے، نہ کہ یزید کی خاندانی زندگی کی بنیاد پر۔ تاریخ اور معتبر تاریخی حوالوں کے مطابق یزید بن معاویہ کی مستند نسل یعنی اس کی اولاد کا موجودہ دور تک زندہ رہنا یا دنیا میں کوئی معلوم آبادی ثابت نہیں، یعنی ایسے کوئی مضبوط تاریخی شجرے اور تسلسل موجود نہیں جو یہ بتا سکیں کہ یزید بن معاویہ کی حتمی اور آخری زندہ اولاد آج بھی دنیا میں کہیں آباد ہے یا نہیں۔ تاریخ دانوں کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جو دعوے ملتے ہیں وہ عام طور پر مستند تاریخی کتب پر مبنی نہیں ہوتے،
اسلامی تاریخ میں بعض روایات میں خاندان بنو امیہ، جس میں یزید بھی شامل تھا، اس کے باقی رہ جانے والے اور شام، مصر، اندلس یعنی اسپین جیسے علاقوں میں پھیل جانے کی بات ملتی ہے، لیکن وہ مخصوص خاندان یزید کی براہ راست اولاد نہیں بلکہ بنو امیہ کے دوسرے شاخوں کی نسلیں بھی سمجھی جاتی ہیں۔ محترم ساتھیوں، بنو امیہ کا خاندان خلافت کے زوال کے بعد بھی مختلف مسلم علاقوں، خاص طور پر اندلس میں سیاسی اثر رسوخ رکھتا تھا، جسے بعض لوگوں نے بنو امیہ کی باقیات بھی قرار دیا تھا، مگر یہ سیدھا یزید کی اولاد کی آبادیاں نہیں تھیں بلکہ اموی خاندان کی مختلف شاخیں تھیں جو دنیا میں مختلف خطوں میں پھیل گئی تھیں۔ فی الحال کوئی مستند تاریخی ثبوت یا دستاویزی سلسلہ یا شجرہ نسب موجود نہیں جو بتائے کہ یزید کی اولاد، آخری اور حتمی اولاد، آج خاص کسی ملک یا قوم میں آباد ہے یا نہیں۔ بعض غیر تاریخی ویڈیو یا مقبول بیان کرتے ہیں کہ یزید کی نسل شام یا دیگر عرب علاقوں میں رہتی ہے، لیکن یہ دعوے تاریخی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتے۔ تاریخی کتب جیسا کہ ابن کثیر میں بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یزید کی نسل بالآخر ختم ہو گئی اور آج کوئی زندہ نسل بالکل مستند طور پر ثابت نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت اطہار پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے قید و بند، بیماری اور شہادتوں کے صدمے سہ کر مدینہ منورہ کی خاموش فضا میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، تو روایات میں آتا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے بارہا امام زین العابدین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور اپنے قاصد بھی روانہ کیے اور آپ کو خلافت راشدہ کو قبول کرنے کا درخواستگار ہوا اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرمانے کا خواستگار ہوا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی کسی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ آپ مکمل طور پر گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ آپ کربلا کے ایک ایک ظلم، ایک ایک منظر کے چشمدید گواہ تھے، جس کی بدولت آپ نے سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار فرما لی تھی۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے کسی بھی اس کے خط کا جواب نہ دیا تو یزید کی جوان سالہ بیٹی نے خود امام زین العابدین علیہ السلام سے خلافت کو سنبھالنے کی درخواست کی، اور بعض تاریخی مصادر کے مطابق وہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئی تھی، اور حاضر ہو کر اس نے اس بات کی التماس کی تھی کہ آپ خلافت کو سنبھالیے۔ اسی زمانے میں ایک دن یزید بن معاویہ کی ایک بیٹی نہایت سادگی کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے دل میں اضطراب تھا اور آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں رہ کر بھی بے چین ہے، وہ چین سے نہیں جی سکتی، کیونکہ کربلا کا خون اس کے خاندان کے دامن پر ایک سوال بن کر چمٹ چکا ہے۔ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی، التماس کی کہ اگر خلافت اور حکومت کا حق واقعی کسی شخص کو پہنچتا ہے تو وہ آپ علیہ السلام ہے، اور اگر آپ علیہ السلام چاہیں تو وہ اپنے باپ کی حکومت سے دستبرداری کی آواز بن سکتی ہے۔ مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے نہایت سکون، وقار اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں یزید کی اس بیٹی کو جواب دیا کہ خلافت اقتدار کا نام نہیں بلکہ ایک الہی ذمہ داری ہے، اور کربلا کے بعد میرا راستہ تلوار یا تخت نشینی یا سیاست نہیں بلکہ صبر، دعا اور امت کی خاموش اصلاح ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس امت کو خون میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے دوبارہ اقتدار کی کشمکش میں، سیاست میں نہیں آنا چاہتا۔ میرا مشن لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنا ہے، نہ کہ تخت کو۔ یہ سن کر یزید کی بیٹی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ جس گھرانے سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نکلے ہوں، وہاں اقتدار کو ٹھکرا دینا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی روحانی فتح ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ یوں یہ ملاقات اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں باپ کی صورت میں موجود نہیں، مگر ایک فکری حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ اہل بیت اطہار کا راستہ ہمیشہ اقتدار سے بلند و بالا اور اخلاق و ہدایت سے جڑا ہوا تھا۔ یزید کی اولاد کو بنو عباس کی جانب سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ بنو عباس نے اقتدار سنبھالتے ہی بنو امیہ کے حکمرانوں کی قبریں کھدوا دی تھیں اور ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر جلا دیا تھا۔ اسی وجہ سے یزید کی اولاد نے دنیا کے مختلف خطوں میں پناہ لی اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ اسی لیے آج بھی یزید کی آخری اور حتمی اولاد کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔